جناب معاویہ، عمرو ابن عاص، ابو سلمہ اور عبداللہ بن قیس کے لیے بددعا کی قنوت نازلہ پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، امام کی بات کو نہیں مانا. وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا اپنے وقت کے امام کی بات ماننا، اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنا ایک صحابی پر فرض نہیں تھا؟ یقیناً فرض تھا. کیا رسول اللہ کی حدیث جناب معاویہ کو پتہ نہیں تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ؟ تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اب میں آپ کو جو اقوال اہل سنت، ائمہ اہل سنت سنا رہا ہوں، یہ ہے حقیقت اہل سنت کا موقف. اور جو آج کے علماء کا موقف ہے وہ باطل ہے. اصل اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا اگلا سنیے گا. علامہ جلال الدین سیوطی حنفی المتوفا 911 ہجری، بنو امیہ خطبات میں سیدنا علی کو گالیاں دیتے تھے. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ انتہائی حساس ہے. تو اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے یا دل یا گردے کی بیماری ہو جائے، کیونکہ آج میں ایک بڑے اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. وہ اہم موضوع ہے کہ تاریخ اسلام میں کیا مولا علی علیہ السلام نے جناب معاویہ کے لیے میدان جنگ میں بددعا کی تھی؟ دیکھیں، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ آپ سکوت اختیار کریں اور کوئی توہین آمیز گفتگو نہ کریں، کوئی طعن و تشریح نہ کریں. لیکن اس طعن و تشریح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں. طعن و تشریح نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. طعن و تشریح کا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحابہ پہ طعن نہیں کریں تو اس کا مطلب آپ یہ لے لیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی برابر تھے.